حضور کے نام کا ادب کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ حضور کے صدقے اس سابقہ انبیاء کی امتوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ حدیث اور سیرت کی تقریباً 20 مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سیرت حلبیہ میں، خصائص الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، جس کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، عمر 200 سال پائی، ہماری عمریں 60 سے 70، اور ان کی عمریں، سابقہ امتوں کی عمریں ہزاروں سال ہوتی تھی۔ 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ سنیں میلاد کیا ہوتا ہے، میلاد کی برکت کیا ہوتی ہے۔ میلاد کا اگر ادب کریں گے، میلاد کی اہمیت کو سمجھیں گے تو اللہ کیا کیا دے گا۔ 200 سال تک رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ہماری زندگی کا بھی جائزہ لیں، میں اور آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے اعلان جنگ کرتا رہا، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ تورات شریف کی تلاوت کی پرواہ، نہ اپنے نبی پر درود کی پرواہ، نہ کوئی اور نیک اعمال۔ اتنا بڑا بدبخت تھا، اتنا بڑا گناہگار تھا، علماء نے لکھا کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے، اے اللہ اس کی شر سے ہمیں بچا۔ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنی بڑی نافرمانی کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس پر عذاب آئے اور اس کی وجہ سے ہم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ المختصر محدثین نے لکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر ایک کچرا کوڑی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ میں اور آپ غور کریں، ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ کہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ اگر یہی بیٹھے بیٹھے اچانک ہمارا انتقال ہو جائے تو پچھلے لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں اور ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یا ہماری زندگی ایسی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا اچانک انتقال ہو جائے تو پچھلے زندہ کہیں اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹی۔ تو اپنی زندگی کو ایسا بنائیے کہ آپ دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کے پیچھے آپ کی تعریف کریں، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، آپ کے لیے آنسو بہائیں، آپ کے لیے غم کا اظہار کریں، آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگے، دعا مانگے، آپ کے لیے بخشش مانگے، آپ کے لیے قبر کے عذاب سے نجات مانگے، تب جا کر آپ سمجھیں کہ آپ دنیا کی زندگی اچھی گزار کر لیں۔ اب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے لیے دعائیں نہیں کی، بلکہ اس کے مرنے پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کا اظہار اسی کے مرنے پر کیا جاتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر لوگوں کو اتنا ستاتا ہو، اتنا تنگ کرتا ہو کہ لوگ اس سے بیزار ہو۔ اب جب یہ مرا، اب کتنا بڑا مجرم ہوگا آپ سمجھ گئے، کہ جس کے مرنے پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کی لاش کو گھسیٹا اور کچرا کوڑی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو میرے کریم رب نے وہی بھیجی، پیغام بھیجا۔ فرمایا پیارے کلیم اٹھیے، فلاں کچرے کے ڈھیر کی طرف جائیے، وہاں میرا ایک محبوب لیٹا ہے، اسے اٹھا کر لائیے، اس کو غسل دیجیے، کفن پہنائیے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے قبر میں اتار دیجیے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے، اپنے حواریوں کو ساتھ لیا، اس نشانی پر بتائی ہوئی جگہ پر کچرا کوڑی کے ڈھیر کی طرف تشریف لے گئے۔ اب وہاں جا کر دیکھا تو ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے، عمر 200 سال سے بھی زیادہ۔ آپ نے اپنے حواریوں سے کہا اس کی لاش کو اٹھاؤ، حواریوں نے اس کو اٹھایا، گھر لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اسے ایک بہت بڑے میدان کی طرف لے کر آئے۔
اب آپ نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اعلان کرو مسلمانوں جمع ہو، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ اب جب لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں کی نماز جنازہ پڑھنی ہے تو لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے آ کر اس کی لاش سے کپڑا ہٹایا، دیکھا یہ تو وہی نافرمان تھا، یہ تو وہی بڑا مجرم تھا جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے اعلان جنگ کرتا رہا۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، پیارے موسیٰ یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، اس نے 200 سال تک اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے، ہم نے تو اس کے مرنے پر جشن منایا، خوشی کا اظہار کیا ہے، اور اس سے نفرت کرتے ہوئے اس کی لاش کو گھسیٹ کر اس کچرا کوڑی میں ہم نے ڈالا۔ اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ تو اب یہ دونوں باتیں الگ ہیں۔ آپ کی امت کہہ رہی ہے کہ 200 سالہ مجرم ہے، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ سے اعلان جنگ کرتا رہا، اس کی نافرمانیاں، اس کا اعلان جنگ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کی لاش کو ایسے ہی پھینک دینا چاہیے۔ لیکن ادھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے نہیں، اس کو غسل بھی دیا گیا ہے، اس کو کفن بھی پہنایا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، امت کچھ کہہ رہی ہے، کریم رب کچھ کہہ رہا ہے۔ تو امت جانتی تھی کہ نبی بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی بات نہیں کرتا، نبی جو کرتا ہے، نبی جو کہتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی بھی کلام نہیں کرتا، اور موسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی کلیم اللہ، جب چاہتے اپنے رب سے کلام کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا ہوا کذالی کا، وہ اسی طرح ہے، آپ جو کہہ رہے ہو وہ اسی طرح ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر وہی بھیجی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ امت کہہ رہی ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بہت بڑا شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نافرمان ہے، اپنے نبی کا نافرمان ہے، رب کا نافرمان ہے۔ امت بھی کہہ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا کذالک، جس طرح تم کہہ رہے ہو وہ واقعی اسی طرح ہی ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اب لوگوں کا دل نہیں مائل ہو رہا تھا کہ ہم اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں۔ پیارے کریم رب نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا پیارے کریم اللہ اپنی امت میں اعلان کرے، خالی اس کی جو نماز جنازہ پڑھے گا، ان نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی بڑا مجرم ہوگا تو میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تم تو اس کی نماز جنازہ کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے، فرمایا پیارے کریم اللہ امت کو بتائیے کہ اگرچہ یہ تمہاری نظر میں بہت بڑا مجرم ہے، مگر کریم رب کی بارگاہ میں یہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنا بڑا محبوب بنا، فرمایا اس کی نماز جنازہ جو پڑھے گا پیارے کریم اللہ میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، اور اس کی جو جو نماز جنازہ ادا کرے گا میں کریم رب اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی جب یہ پیغام امت کو سنایا تو اب علماء اور عوام کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، ہزاروں لوگوں نے مل کر، اللہ کی طرف سے پیغام تھا، ہزاروں لوگوں نے مل کر اس کی نماز جنازہ ادا کی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسے قبرستان میں دفن کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اب کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے، عرض کیا پیارے کریم اللہ ہم اعتراض تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ راز تو بتائیں، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے مجرم کو اللہ نے بخش دیا۔ دیکھیں اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم عبادت نہ بھی کریں، اس کی فرما برداری نہ بھی کریں، ہمارے رب کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے تو اس میں ہماری ذات کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اس سے رب خوش ہوتا ہے، مگر نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ بے نیاز ہے، مگر یہ تو بتائیں کہ اللہ نے کس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائی۔
پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کی طرف لو لگائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اس کا راز تو بتا۔ امت کہتی ہے یہ 200 سالہ مجرم ہے، نافرمان ہے، زانی شرابی ہے، فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے، لوگ اس سے پریشان تھے، تکلیف میں تھے، مصیبت میں تھے، اس کے مرنے پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، مگر تو کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، تو کہتا ہے یہ میرا مقبول ہے، تو نے اس کی بخشش بھی کر دی، اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرمائی ہے اللہ، آخر وہ عمل وہ راز وہ تو بتا جس کی وجہ سے اس پر اتنی بڑی کرم نوازی کی۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ راز بتایا اور وہ راز پیارے موسیٰ علیہ السلام نے امت کو بتایا اور امت کے علماء نے ہمیں بتایا۔ اب وہ راز دل سے سنیے اور اپنے امتی ہونے پر ناز کر کے اپنی زندگی حضور کی محبت و پیار میں گزاری ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام امت کے پاس تشریف لائے، جب رب کی طرف سے پیغام ملا تو امت کے پاس آئے۔ اب امت سے آپ نے کلام کرتے ہوئے فرمایا، ہوا کذالک، میری امت تم جو کہتے ہو وہ ٹھیک ہے، یہ گناہگار تھا، فاسق تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، اس کے اندر ہر برائی تھی، یہ 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، مگر اللہ نے جس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائی وہ عمل بھی چھوٹا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میری امت یہ اگرچہ مجرم تھا مگر اس کے اندر ایک نیک عمل کی عادت بہت اچھی تھی، ایک نیک عمل اس کے اندر اچھا تھا، اور اس ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کے 200 سالہ گناہوں کو معاف فرما کے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ اب وہ نیک عمل کیا تھا؟ آپ نے اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اس کا نیک عمل یہ تھا، جب یہ شراب پیتا اور شراب کے اندر بالکل مست ہو جاتا، پاگل ہو جاتا، شراب کے اندر اس پر نشہ چلتا، تو آپ فرماتے ہیں میری امت یہ اپنے گھر پر آتا اور اپنے گھر پر آ کر یہ تورات کو اٹھاتا، کلما نشرت توراتا، اس تورات کو کھولتا، فنظر علی اسم محمد، اور تورات کو کھولتے ہوئے جب تورات کے ایک صفحے پر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی لفظ محمد کو دیکھتا تھا تو آپ نے فرمایا اے میری امت یہ اپنے آپ کو تورات پر گنا دیتا، تورات کو اٹھاتا اور اپنے ہونٹوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے نام کو چوم لیتا تھا اور پھر ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اللہ کریم نے اس نام محمد کی برکت کی وجہ سے، نام محمد کی تعظیم کی وجہ سے اور اس آنے والے آخری نبی کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے اس پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ کلما نشرت توراتا، اس کی یہ عادت تھی جب جب تورات کو کھولتا فنظر علی اسم محمد اور اس کی نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت کے نام لفظ محمد پر پڑتی تو کیا کرتا؟ فقبلہ، اس کو اٹھا کر چومتا تھا، ثم علی عینیہ، ثم وضعہ علی عینیہ، پھر حضور کے نام لفظ محمد کو آنکھوں سے لگاتا، ثم صلی علیہ، پھر حضور کی ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا، یہ اپنے آپ کو گرا دیتا، یہ روتا رہتا۔ پر فرمایا پیاری امت اللہ کریم کو حضور کے نام کی تعظیم، حضور کے نام کا ادب، حضور کے نام کو چومنے کی وجہ سے اور حضور کی ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور خالی محبوب نہیں بنایا، فرماتے ہیں اللہ کریم نے اس کو یہ انعام دیا۔ پہلا انعام کیا؟ 200 سال کے گناہ معاف کیے۔ دوسرا انعام کیا اس کی جو نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اللہ نے اسے بھی بخش دیا، اور تیسرا انعام اللہ نے اسے یہ بھی عطا کیا، فرمایا پیارے کریم اللہ امت کو بتا دیجئے فَزَوَّجْتُهُ بِسَبْعِينَ حُورًا، قیامت کے دن میں اس بندے کا 70 حوروں سے نکاح بھی فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں 200 سال کا بہت بڑا مجرم، بہت بڑا فاسق و فاجر بخشا گیا کس کی وجہ سے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کی وجہ سبحان اللہ حضور کے نام کے ادب کی وجہ سے، حضور کے نام کی اہمیت کی وجہ سے، اور ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا تھا. آپ سوچیں وہ بنی اسرائیل کا امتی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا. اگر وہ شراب کی حالت میں تورات کھول کر حضور کا نام چومتا تھا، ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا، ایک بار سلام پڑھتا تھا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. اگر حضور کا امتی، حضور کا عاشق، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کے عشق میں ڈوب کر، حضور کا نام سن کر اگر وہ چومے گا، انگوٹھے کو چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا، میرے اور آپ کے آقا پر درود و سلام پڑھے گا، تو آپ سوچیں اللہ حضور کی امتی کو کتنے بڑے انعامات سے مالا مال فرمائے.